أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انسانوں کی پیدائش میں ہمارے والدین ایک ظاہری سبب ہوتے ہیں. وہ ہماری پرورش و پرداخت کرتے ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. سردی اور گرمی اور موسم کے لحاظ سے ہمارے لیے کھانے، کپڑے اور دنیا کی تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں. اور یہ والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. اور اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد یا اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں لانے کے لیے جو ظاہری سبب ہیں، اللہ رب العالمین کے بعد یہ والدین ہیں. والدین میں سے ماں بچے کو اپنی ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے. اس کے بعد ولادت کا مرحلہ، پھر رضاعت کا مرحلہ، دودھ پلانے کا 2 سالوں تک یہ سلسلہ، اور ان کے پاخانہ و پیشاب سے لے کر کے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے ماں اور باپ یہ دونوں قربان ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہی چھوٹا بچہ، یہی بچہ جو زمین پر رینگ نہیں سکتا تھا، زمین پر رینگنے کی قدرت نہیں تھی، اپنے ہاتھ اور پیر صحیح ڈھنگ سے نہیں چلا سکتا تھا، والدین نے ان کی پرورش کی، والدین نے ان کو پالا پوسا، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا. جب یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، جب یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے والدین کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں.
اپنے والدین کے حقوق کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے۔ افسوس ہوتا ہے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوتی ہے، جس معاشرے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جب ایسے معاشرے کے بزرگ یہ شکایت کرنے لگے کہ مولوی صاحب میری اولاد میرا خیال نہیں رکھتی ہے، جب یہ شکایت کرنے لگے، یہ کہنے لگے، یہ تقاضا کرنے لگے علماء سے کہ مولانا ذرا اپنے خطبے میں اس جانب بھی نوجوانوں کی رہنمائی کر دیجئے، بچوں کو بتلا دیجئے، نوجوانوں کو بتلا دیجئے کہ والدین کے بھی حقوق ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، یعنی اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہہ دو اے نبی آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں، اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں، یعنی اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں، وہ چیزیں میں تم کو سمجھاتا ہوں جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کا تذکرہ کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ایذا پہنچانا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کو گالیاں دینا، والدین کے حقوق کی پامالی کرنا، والدین کو برا بھلا کہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، یہ کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے سامنے وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو ڈپٹو مت، انہیں جھڑکو مت، ولا تنہرہما، بڑھاپے کے عالم میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اگر والدین کچھ کہہ دیں، والدین اگر ڈانٹ دیں تو اس پر والدین کو جواب نہ دو، والدین کو جھڑکو مت، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور تم ان دونوں سے نہایت ہی ادب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے رہو، ان سے بات چیت کرتے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور
ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان پر جھک کر کے رہو، ایسے جھک کر کے رہو جس طرح سے پرندے اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بچاتے رہتے ہیں، دنیا کی مشکلات سے ان کو بچاتے رہتے ہیں، دنیا کی نظروں سے ان کو بچاتے رہتے ہیں، ایسے ہی تم بھی ان پر اپنے آپ کو ان پر جھکائے رکھو، ان کو اپنے سائے کے نیچے رکھو، ان کو اپنے بازوؤں کے نیچے رکھو اور ان کو ہر تکلیف، ہر بلا، ہر مصیبت سے بچا کر کے رکھو۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے فریاد کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ اگر یہ والدین کی رحمت نہ ہوتی، اگر والدین کی شفقت نہ ہوتی تو آج ہم کڑیل جوان نہیں ہو سکتے تھے، آج ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ والدین کی شفقت ہوتی ہے، والدین کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ والدین ہم کو ہر طرح سے، ہر آسائش کا انتظام ہمارے لیے کرتے ہیں اور ہم کو پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کے تمام حقوق کی ادائیگی کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ کتنی اذیت کے ساتھ، کتنی تکلیفوں کے ساتھ والدین اور خاص طور سے ماں اپنے بچوں کو پالتی پوستی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ آج چھوٹا سا بیگ لے کر کے تھوڑی دور چلنے میں پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس کندھے سے اس کندھے، اس کندھے سے اس کندھا، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں سامان لانے جاتے ہیں مارکیٹ میں، سبزی لیے ہوتے ہیں کلو 2 کلو کی، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، لیکن قربان جائیے اس ماں پر جو ہمیشہ 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں، اپنی پیٹ میں آپ کو رکھتی ہے اور اس کو ذرا سی بھی تکان نہیں ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں برداشت کر لیتی ہے، ساری مصیبتیں جھیل لیتی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، صرف آپ کے لیے، ہمارے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ کون ہے جو اس کا بدلہ دے سکے؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے والدین کے تعلق سے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اس کی ماں اسے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، حمل اٹھاتی ہے اور اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سالوں تک دودھ پلاتی ہے، 2 سالوں تک دودھ پلاتی ہے۔ ان اشکر لی، تم میرا شکریہ ادا کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اپنی زبان سے بھی اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی، اپنے عمل سے بھی ان کی خدمت کر کے ان کا شکریہ ادا کرو۔ الیہ المصیر، سب کو میری ہی جانب لوٹنا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، جس سے والدین کی عظمت معلوم ہوتی ہے، والدین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ اس کے بعد کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ اس کے بعد کہا پھر کون؟ کہا تیرا باپ۔
3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا، بہترین سلوک کا حق اگر کسی کا ہے تو تمہاری ماؤں کا ہے، جن کا آج ہم احترام نہیں کرتے ہیں، جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں، جن کو ہم ایذائیں پہنچاتے ہیں، جن کو ہم تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کا تذکرہ کیا، 4تھے نمبر پر باپ کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل میں کروں کہ اللہ کو پسند آ جائے؟ صحابہ کرام اس کی تلاش میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ کہا پھر کون؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی اس قدر تعلیم دی ہے کہ اس کو بہت ساری اہم چیزوں سے بھی افضل بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا کون ہے اللہ کے رسول، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضامندی کو، والدین کی خوشنودی کو رب کی خوشنودی اور رب کی رضامندی بتلائی ہے، اور والدین کی ناراضگی یہ رب کی ناراضگی ہے، یعنی اگر ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہے، اور اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا رب بھی ہم سے روٹھ جائے گا، ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی والدین کی رضامندی اور والدین کی خوشنودی میں ہے۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، کہ اگر والدین ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ مسلمانوں، اگر رب کو راضی کرنا ہے، رب کو منانا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو منا لو، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو خرید لو۔ جنت خریدنے کی بڑی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں اپنے نام کے لیے، اور نہ جانے کن کن وہ وجوہات کی بنا پر بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن گھر میں والدین کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ والدین جن کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، وہیں گھر میں رہتے ہوئے ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یقیناً تمام چیزیں، تمام قسم کے عبادات اور صلہ رحمیہ، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی فضیلت ہے، لیکن والدین جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، جو ہماری اس دنیا میں آنے کے ظاہری سبب بنے ہیں، سب سے پہلے آپ اللہ کے بعد سب سے پہلے آپ ان کو دیکھیے، اللہ کے بعد انہی کا حق ہے، ان کو دیکھیے، اس کے بعد پھر دوسروں کو دیکھیے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، گناہ میں نے کر لیا، توبہ کی قبولیت کی کیا صورت ہے؟ اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ماں تمہاری باحیات ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خالہ ہے. کہا جاؤ اسی کے ساتھ نیکی کرو، اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اپنی ماں اپنی خالہ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو اس خدمت کے نتیجے میں، اس خدمت کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور حدیث میں وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو جائے، خوب اللہ رب العالمین اس کو نواز دے، تو ایسا شخص فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ نیکیاں کرے. وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ رشتہ داروں میں سب سے پہلی رشتہ داری جو ہے صلہ رحمی میں، سب سے پہلے والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے بعد بھائی بہن ہیں، اور اس کے بعد تمام رشتہ دار. لیکن ان رشتہ داروں میں سب سے پہلی رشتہ داری ہے، پہلا جو رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے لوگ ہیں. والدین یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان والدین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو، اور خاص طور سے والدہ کو کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہیں. یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کو خرید لو. اور باپ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، جنت کا درمیانہ گیٹ ہے. اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے والدین کو، اپنے روٹھے والدین کو منا لیں. ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر والدین باحیات ہیں، اگر والدین زندہ ہیں، اگر والدین اس دنیا میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی بنا لیں اور آخرت کو بھی چمکا لیں. اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے لیے ان کے حق میں صدقات و خیرات کریں، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں. انشاءاللہ اگلے کسی خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت
اگلی بہت ساری باتیں بھی رہ گئیں حقوق کے تعلق سے، اور جو نافرمانیاں کی جاتی ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان کے سلسلے میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہم نے جو گستاخیاں کی ہیں، ہم نے جو بے ادبیاں کی ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کو اے اللہ تو ہمارے والدین کو سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔